السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک ایسے وقت میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، جے سی پی او اے سے بہتر کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، ایسے موقع پر آپریشن فریڈم لانچ کر دینا، کیا کوئی ڈیڈ لاک موجود ہے؟ معاملات کہاں خراب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ڈیڈ لاک تو پہلے سے موجود ہے، ورنہ اب تک معاہدہ ہو چکا ہوتا، اور اس کے لیے پاکستان نے مواقع بھی مہیا کیے. پہلے یہاں ایک ان پرسن راؤنڈ کروایا، اس کے بعد جو ہے پاکستان مسلسل رابطہ کاری کرتا رہا ہے، لیکن مشکلات دونوں طرف سے ہیں اور ان میں کوئی نقطہ اتفاق پیدا نہیں ہو رہا. اس وجہ سے جو ہے ایک قسم کی ڈسٹنسنگ ہے. دوسرے جو ہے کڑی شرائط ان دونوں طرف سے، مثلا جو ہے ایران اپنا جو کنٹرول ہے آبنائے ہرموز کے اوپر اسے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اس نے پچھلے دنوں بیانات دیے ہیں جو مجتبیٰ خمینی صاحب نے دیے تھے، ان کے صدر نے اور باقر کالباف نے دیے تھے. وہ یہ تھا کہ ہم مینجمنٹ کا ایک نیا نظام بنا رہے ہیں جو علاقائی نظام ہوگا اور اس میں باہر کے ممالک کی مداخلت نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ اپنی بیسز یہاں سے ختم کریں، اور امریکہ کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیسز ختم کریں، ایران کو تاوان ادا کریں، اور پھر یہ ہے کہ آبنائے ہرموز میں تو وہ ٹول ٹیکس لیتے رہیں گے اور ان کا وہاں ساورن کنٹرول بھی رہے گا. یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے جو پروجیکٹ فریڈم جسے کہا ہے، آپریشن بھی نہیں کہا، پروجیکٹ فریڈم کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر آبنائے ہرموز کے آس پاس یا اس کے علاوہ خلیج فارس میں جو پھنسے ہوئے جہاز ہیں، وہ تقریباً 20,000 کے قریب سیلرز ہیں اور 2,000 کے قریب جہاز ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. بظاہر تو یہ ان کا ایک ہیومینیٹیرین مشن ہے، لیکن اس سے کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور آج تو فائر کا بھی تبادلہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے متضاد بیانات آ رہے ہیں. جو امریکہ کے سینٹ کام کا بیان ہے، جو ان کے بریڈ کوپر ہیں، ان کے بیانات ہیں جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں، کہ انہوں نے 7 یا 6 یا 7 جو ہے بوٹس ان کو نشانہ بنایا ہے، اور ادھر سے ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 بوٹس اور اس میں بھی سویلینس تھے، کوئی جو ہے پاسداران انقلاب یا افواج ایران کا کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا. اور ایران نے جواباً جو ہے بہت آبنائے ہرموز کے اوپر سختی کر دی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے وارننگ کے طور پر، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یو اے ای کے اوپر دوبارہ سے میسائلز کا اٹیک کیا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے اگر یہ سلسلہ جاری رکھا تو پھر وہ ایسی تباہی مچائیں گے خلیجی ریاستوں میں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. پھر آج ہی جو ہے بڑا جارحانہ بیان آیا ہے باقر کالباف جو ان کے اسپیکر بھی ہیں اور چیف نیگوشیٹر ہیں، کہ ان کے پاس ایسے سرپرائزز موجود ہیں، ایسی چیزیں جو انہوں نے پہلے نہیں کی، اس کو یعنی وہ فوجی ٹرمز میں بات کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذاکرات چل رہے تھے پاکستان کے زیر سرپرستی اور زیر تحویل، جو مذاکرات چل رہے تھے ان میں رخنہ اندازی ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اعتماد نہیں ہے تو مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. سردار مسعود خان صاحب، کل تک تو یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ایران نے کچھ شرائط مزید رکھی ہیں، کچھ وہ خاصی فلیکسیبل بھی تھی، وہ اس میں آبنائے ہرمز کو اوپن کرنے کے لیے بھی تیار تھے، اس میں یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے جس کو لیٹر سٹیجز پہ وہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے، اس جوہری پروگرام کو بھی انیشل سٹیجز پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ امکانات تھے کہ شاید آئندہ ہفتے جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے فارملی شروع ہو جائے گا. لیکن اچانک سے کیا ہوا؟ یہ کہاں ڈیڈ لاک آیا ہے؟ اب معاملہ خراب کس جگہ پہ ہوا ہے؟ دیکھیے، ایران اور امریکہ دونوں نے سفارتی دروازے کھلے رکھے ہیں، اور جو ڈپلومیسی کے سلسلے میں پاکستان کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، ان کی تجاویز کے تبادلے ہو رہے ہیں، یا ان کی جو بھی مطالبات ہیں، شرائط ہیں، ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. اور اگر یہ سلسلہ کامیاب ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی لچک دکھائی ہے، نہ امریکہ نے دکھائی ہے نہ ایران نے دکھائی ہے، کیونکہ جو ان کے ریڈ لائنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یورینیم، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرائع ابلاغ میں بہت سی قیاس آرائی ہو رہی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ حقیقت کے قریب ہو، کیونکہ انتہائی کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو ہمیں جو ہیڈ لائنز تو پتہ ہے، لیکن جزیات معلوم نہیں ہیں، اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں، اور اس میں
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے جو ہے ابھی بھی جو ہے دے آر پولز اپارٹ. جب یہ آتا ہے یورینیم کی بات آتی ہے کہ صفر افزودگی کی بات آتی ہے، اس کے علاوہ یہ آتا ہے کہ موریٹوریم کہ ایران کے اوپر مستقل پابندی لگ جائے یا 20 سال کے لیے پابندی لگ جائے. یہ امریکہ کی پوزیشن ہے، اور یہ آبنائے ہرموز کو بغیر کسی شرط کے کھول دیا جائے، نہ وہاں کوئی ٹول ہو، نہ ٹیکس ہو، نہ کنٹرول ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کتنا فاصلہ ہے، اور اس میں یہ آسانی سے اس فاصلے کو عبور نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو یہ جنگ ہے بہر صورت یہ ختم ہوگی، اور مذاکرات کی میز کے اوپر ہوگی، اور سفارتکاری کے ذریعے ہوگی. ایک اور چیز میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ ایران کے اوپر میکسیمم معاشی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے. اس نے محاصرہ کیا ہوا ہے تمام ایران کی بندرگاہوں کا، اگرچہ اس کے باوجود جو ہے ایرانی ویسل جو ہے باہر جا رہے ہیں. اب تک انہوں نے جو ہے کوئی درجنوں امریکہ نے روکے ہیں ان کے ویسلز، لیکن کچھ ویسلز جا بھی رہے ہیں. اور پھر جو ہے انہوں نے یہ اس کا جو پابندیاں ان کا دائرہ کار وسیع کر دیا. انٹرنیشنل واٹرز میں بھی ایرانی ویسل یا ایران فلیگ استعمال کرنے والے ویسل جو ہے ان کو بھی انٹرڈکٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ میکسیمم دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور امریکہ جو ان کے بیانات بھی بہت متضاد ہیں، کیونکہ امریکہ کہتے ہیں کہ اس کے جہاز آبنائے ہرموز سے گزر گئے ہیں، ایران کہتا ہے کہ وہ نہیں گزرے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو ویسل ایک گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایران نے کہا ہے اسے موڑ دیا گیا. ایران جو سینٹ کام کے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں سے گزر گیا. تو لہٰذا جو اس وقت جو جنگ کی دھند اور سفارتکاری کی دھند دونوں بہت کثیف ہو گئی ہیں، بہت تھک ہو گئی ہیں. تو اگر امریکہ پروجیکٹ فریڈم کے ذریعے آبنائے ہرمز کو بزور بازو کھلوانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک ڈومین سے معاملہ نکل کے ایک بار پھر سیکیورٹی ڈومین میں آ جائے گا، پھر سے جنگ کا آغاز ہو جائے گا جو پہلے سے زیادہ شدید ہوگی؟ اس کا شدید خطرہ موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جنگ ایک مرتبہ پھر چھڑ جائے. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی سیاسی قیادت کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کے بیانات ہیں، دونوں ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، ایران کی اور امریکہ کی، اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ سے جنگ کا آغاز کریں گے. لیکن ان کا جو اس قسم کا رویہ وہ برقرار رہے گا، اور پاکستان کے لیے مشکلات بھی بڑھتی چلی جائیں گی، بلکہ بین الاقوامی برادری کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ یہ صرف جو ہے پاکستان کی اپنی سفارتکاری نہیں، وہ دنیا کے بحاف کے اوپر یہ سفارتکاری کر رہا ہے. تو مشکلات بڑھ گئی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، نہ تہران جنگ چاہتا ہے، نہ واشنگٹن جنگ چاہتا ہے. اور یہ اس معاشی دباؤ سے وہ اپنی جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جو معاہدے کرنا چاہتے ہیں، ان میں میکسیمم کنسیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں. فجیرہ کو جو اٹیک کیا گیا ہے مسعود خان صاحب، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خلیجی ممالک براہ راست جس پہ جو رسپانس آیا، یو اے ای کا، پھر ایون سعودی عربیہ کا، تو ایک وہ جو لارجر پلان تھا اسرائیل کا ایز اے اسپوائلر بھی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی جو برادرلی اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں باہم دست و گریباں ہوں، تو کوئی ایسا چانس بنتا ہوا خدا نخواستہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات ہمیشہ سے اس سلسلے میں پیش رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے، جوابی کارروائی کریں گے. ابھی جو امریکہ نے کم از کم 3 ممالک کے لیے، سعودی عرب کے لیے، امارات کے لیے اور قطر کے لیے اضافی بجٹ منظور کیا ہے، کوئی تقریباً 8 بلین کے قریب ہے. اور ان کو جو ہے مختلف قسم کی جو ہے ایئر ڈیفنس کے سلسلے میں، ایئر کرافٹ اور اس کے جو بھی اس قسم کی اس مخصوص صورتحال میں جو ٹیکنالوجی چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. فجیرہ کی اہمیت سمجھیے، فجیرہ جو ہے وہ یو اے ای کی گلف آف عمان میں بندرگاہ ہے، اور ایران نے ایک لکیر کھینچ دی ہے یہاں سے لے کر جو ماؤنٹ فاروق ہے وہاں تک، جو ہے جبل فاروق، اس تک جو ہے ایک وہ انہوں نے لکیر کھینچ دی ہے. معاف کیجیے گا، اس کا نام ہے جبل مبارک. تو اس میں انہوں نے وہ کھینچتی ہے کہ یہ جو ہے گلف آف ایڈن کا حصہ، یہ بھی ان کے ساورن کنٹرول میں ہے، جہاز جو ہے ان سے پوچھ کے نکلیں گے. دوسری طرف جو ہے انہوں نے پھر جو ہے ایک قسم کا یو اے ای کے خلاف اقدام ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کا ایران کا کشم آئلینڈ ہے، اس کا جو ویسٹرن ٹپ ہے، اس سے لے کے جو الکوین ہے ایک جگہ ہے، اس یو اے ای کی ٹیریٹری میں، جو خلیج فارس میں جو ان کی ٹیریٹری، جو ان کا ساحل ہے، اس کے اوپر بھی لکیر کھینچتی ہے کہ
یہ جو پورے کا پورا ایریا بنتا ہے ان دو لکیروں کے درمیان، اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے اور اس وجہ سے خطرات بھی شدید ہو گئے. بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان، سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود تھے.